سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 28واں پارہ شروع ہے جس کا نام ہے مجادلہ۔ سورت کا مجادلہ کا معنی جھگڑا کرنا، جدال، جنگ و جدال کا لفظ۔ یہ کیسا ہی جھگڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت اپنے پیغمبر سے جھگڑ رہی ہے۔ مشکل کشا اللہ ہے، اللہ ہی سب کی سنتا ہے۔ مشرکین میں رواج تھا جو اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، پھر اس کی بیوی تو رہتی لیکن اس سے بیوی والے تعلقات ختم ہو گئے، اب وہ لٹکی ہوتی۔ تو ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا ہو گیا، حضرت خولہ اس کا نام تھا، کہ خاوند نے زہار کر کے، اس کا نام زہار ہے، زہار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، ہمارا مسئلہ حل کر دیں، میں آپ کدھر جاؤں گا، میری جوانی ادھر خرچ ہوئی، مال سارا ادھر خرچ ہوگا، اب بچے ہیں چھوٹے، اب میں ان کو لے کے جاؤں تو کہاں جاؤں، میرا مسئلہ حل کریں۔ آپ نے فرمایا جو مسئلہ چل رہا ہے وہی چلے گا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بار بار زور دے رہی تھی، نہ اسے طلاق نہیں دی، اور ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس نے کہہ دیا ایسے ہی، ورنہ کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں، سب کو اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، یا اللہ آپ ہی حل کر۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی، تمہاری جو گفتگو تھی وہ ہم نے سن لی ہے، اب اس مائی نے میری طرف شکایت کی ہے، میں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا ہے، جب تمہاری گفتگو ہو رہی تھی ہم سن رہے تھے، اس واسطے کہ ہم سمیع بصیر ہیں، دیکھ بھی رہے تھے۔ اب اس کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ لوگ جو اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے ہیں، ماں تو نہیں بنتی، ماں تو وہ ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے۔ یہ بیوی کیسے ماں بن گئی؟ لیکن یہ ایک بات بے حیائی کی ہے، ادھر ماں کہتا ہے اور ادھر بیوی بنا کے رکھتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا جو آئندہ کے لیے زہار کرے گا وہ کفارہ دے، اور کفارے کے بعد پھر اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھے، اسی طرح کے تعلق جس طرح پہلے تھے۔
یہ مسئلہ حل ہو گیا ہمیشہ کے لیے پوری امت کا حل ہو گیا عورت کے ذریعے کفارے 3 ہیں غلام آزاد کر دے بس بیوی اس کے پاس رہے یا غلام آزاد نہیں کر سکتا یا ہے نہیں جس طرح اس زمانے میں نہیں ہے تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے اگر وہ بھی کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا دے اور بس اس کا اس ترتیب سے ہو پہلا نہیں تو پھر دوسرا نہیں تو پھر تیسرا آسان تو تیسرے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 60 مسکینوں کو غریب آدمی 60 مسکینوں کو کھانا تو تھوڑا ہی کھلا مطلب 2-4 آدمی کو کھلا دے 60 پورے کرنا ہے بس ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جھگڑتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے جیسا کہ ان سے پہلی امتیں اپنے پیغمبروں سے لڑ کر ہلاک ہوئی ہیں ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض جہاں کوئی ہوتا ہے اللہ ساتھ ہوتا ہے فرمایا زمین آسمان کی ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں تم جب 3 آدمی مشورہ کرتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں تم تھوڑے ہو تو 7 ہوتا ہوں کم زیادہ ہو تب بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى منافقین کے بدمعاش لوگ بیٹھ کے آپس میں جب کوئی مسلمان وہاں سے گزرتا تو پھر آنکھیں بھی مارتے آپ ہنستے بھی باتیں کرتے مشورے تاکہ اس کو ڈر پیدا ہو جائے کہ میرے خلاف کوئی یہ کہے اللہ تعالیٰ نے منع فرما کوئی اس قسم کے مشورے نہیں کر سکتے گناہ کا مشورہ دشمنی کا مشورہ نافرمانی کا کوئی مشورہ نہیں ہو سکتا اور پھر جب آتے نبی علیہ السلام کی مجلس میں تو السلام علیکم کہا السلام علیکم کہتے اور خوش ہوتے دیکھو ہم نے بد دعا بھی کر دی ان کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ تعالیٰ فرماتے سب کو پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے نبی علیہ السلام بھی کوئی بات کو سمجھ جاتے تھے کیا کہنے وہ جھگڑتے نہیں تھے وہ آگے تو علی کا تھا کہ وہی ہلاکت تمہارے اوپر پڑی بس بات ختم ہو گئی وہ کہ السلام آپ بھی جواب نہیں دیتے وہ بھی گوئی ہو علیہ کا وہ صحابہ بھی ہوئی ایمان والوں مشورے کرو تو نیکی کا مشورہ کیا کرو تقوی کا مشورہ کیا کرو فائدہ پہنچانے کا مشورہ کیا کرو گناہ والے مشورے منافقین کرنا کیا کرو یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا منافق یہ کرتے تھے کہ جب نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو بیان کرنے لگتے تو یہ بھی آ جاتے آگے جہاد ہو تو پیچھے اور یہ کوئی مجلس علمی لگے تو پھر آگے ہوتے کیوں یہ نہیں کہ کوئی مسئلے سیکھنے جاتے وہاں بھی بیماری ہوگی وہ اس واسطے کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ دور رہے ہیں تاکہ ان بات سنی نہ یا صحیح نہ سن پائے وہ آگے ہم بیٹھے ہوں تو سپیکر تو لگا ہوا نہیں اس اور بعض دفعہ بڑے صحابہ کوئی پیچھے بھی آ جاتے تو ان کی جگہ نہیں بنتی تھی اس کے لیے مشکل ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مجلس میں بیٹھے ہو تو مجلس کو کشادہ کر دیا کرو تاکہ آنے والوں کے لیے بھی جگہ بن جائے کشادہ کرنے کا مطلب یہ سمٹ جاؤ سمٹ جانے سے جگہ دوسرے کی بن جائے تو بعض لوگ جو کرتے ہیں الٹے ٹانگیں پھیلا دیتے ہیں تاکہ کوئی دینے نہ فرمایا ایک تو سمٹ جاؤ تم بھی بیٹھے رہو اگر ضرورت پڑے تمہیں
کہا جائے تو مجلس سے اٹھ جاؤ، آنے والوں کو آنے دو تو اٹھ بھی جائے گا، چل جاؤ تو وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ ایمان والے جو مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور علم والے جو علم قرآن علم دین رکھتے ہیں، ان دونوں کے درجے اللہ کے یہاں بہت بڑے اونچے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، منافق ایک اور خباثت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے گھر سے نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے لیے، تو کوئی منافق آگے کھڑا ہو جاتا، حضرت یہ بات، تاکہ ادھر ہی جائے رکھیں، جس مقصد دے جائے وہ نہ ہو یا لیٹ کریں، اور نہ معلوم ہو گیا کہ میری شان بھی بڑی ہے، دیکھو آتے ہوئے نبی علیہ السلام کو میں نے روکتے میری بات سنتے ہوئے اور اپنی شان بھی بتانے کے لیے، یہ دو ان کا مقصد ہوتے ہیں۔ اور ادھر انتظار کرتے نبی علیہ السلام آنے، وہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارک ہے، جو بات کرنے لگے آہستہ جب تک وہ نہیں چھوڑتا آپ نہیں ہٹتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا، جو نجی طور پر کوئی نبی علیہ السلام سے مشورہ کرنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے، سرگوشی کرنا چاہے تو پہلے فیس دیں، اللہ اس کو کہا صدقہ ادا کرے کیجیے، کچھ صدقہ ہوا وہ بھی مقدار مقرر نہیں کی، چلو زیادہ تھوڑا کچھ صدقہ دے، یہ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کو صدقہ ویسے نہیں، غریبوں کو صدقہ دے، اس کے بعد پہلے یہ اس کو اس واسطے میں نے فیس سے وہ دے گا تو پھر نبی علیہ السلام سے پوچھ کر سکے گا۔ تو یہ منافق بخیل بھی اب صدقہ کیسے دیں، تو مشورہ چھوڑ دیں۔ اچھا، آپ صحابہ کرام جو مخلص تھے، آخر ان کو بھی مسئلے کی ضرورت پڑ سکتی، وہ کیا کرے، صدقہ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف، وہی بات نہیں، صدقہ نہ دیا کرو، بات کر لیا۔ منافق آپ اس واسطے نہیں کرتے کہ جب فیس دینی پڑتی تھی تو وہ سوال کیسے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ بغیر ضرورت کے تو کرتے نہیں تھے، بہت ہی ادب کرتے تھے، لیکن ضرورت پڑ گئی تو پھر صدقے دینے کی ضرورت۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، اللہ ان پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، اور یہ شیطان کے یعنی جماعت کے لوگ ہیں یہ منافق، اور شیطان بما اپنی جماعت کے نقصان میں ہے، جہنم میں جائے گا۔ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلے کی باتیں کرتے ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ غالب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اور ہمارے رسول ہی غالب ہوں، اللہ تعالیٰ قوی ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤتون من حاد الله، مومن کی شان اللہ نے بیان کی۔ اصل مومن وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، قیامت پر، درمیان کی چیزوں پر، اور ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں۔ وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں، ان کے رشتے میں باپ، بیٹے، بھائی، قبیلے کے لوگ یا کوئی بھی یعنی قریبی دوستی ہے، اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کتب اللہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا ہے، اور ان کی تائید بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اور جنت بھی دیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، وہ کامیاب ہوں گے۔
سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. مدینہ منورہ میں یہودی زوروں پر تھے. ان کے باغات تھے, ان کے قلعے تھے, ان کے پاس اسلحہ تھا, سونا چاندی تھا, خوب امیر بھی تھے, مسلح بھی تھے, قلعے تھے ان کے. وہ تو سمجھتے کچھ نہیں, کہتے ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, بگاڑ ہی کوئی نہیں سکتا, ہمارے قلعے ہمیں بچا دیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ ادھر کرو مقابلہ ان کا, تو پہلی موٹ بھیڑ میں شرکت کھا گئے. کوئی کام نہ آیا ان کا. اللہ اکبر. بنو نذیر کروں میں چھپ گئے, اپنا باہر آتے ہیں, لڑیں یا صلح کریں, جو بھی کرنا چاہیں, نہیں اندر چھپے ہوئے. اب کیا کریں؟ صحابہ کرام جو ہیں ان کے باغ کاٹنے شروع کر دیں. باغ کاٹو نہیں, کاٹ دو, کاٹی کر. اب وہ نکلے, وہ باغ ہی ہمارے سارے ختم ہو گئے. پھر بات ہو گئی ان کے ساتھ, باقی رہ گیا کھجوروں کا کیا قصور ہے. کھجوروں کا تو کوئی قصور نہیں, لیکن ایک جس کا باقی اسلحہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک اسلحے کا کام دے رہی ہے. آپ وہ نکلے ہیں نا, نکلے ہیں بھائی, اور نہ نکلتے. ان کے پاس مال شال ہے, اندر کھاتے پیتے رہتے, بڑی مدت گزر جاتی, بڑا مشکل ہوتا. تو جب یہ کہہ دو نکلے. کچھ صحابہ درخت کاٹ رہے تھے, کچھ نہیں کاٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیت پر مدار ہے, جو کاٹ رہے تھے وہ بھی ٹھیک کر رہے تھے, جو نہ کاٹ رہے تھے وہ بھی ٹھیک کر رہے تھے, کیونکہ دونوں کی نیت صحیح تھی. جن جو کاٹ رہے تھے ان کو غیرت دلانے اور باہر نکالنے کے لیے کاٹ رہے تھے, اور جو نہیں کاٹ رہے تھے اس واسطے کہ ہم ان کو کاٹ کے کیا کریں گے, بعد میں کام تو ہمارے آگے, اپنے ہاتھوں سے کیوں زمین خراب کر دیں. نیت دونوں کی ٹھیک ہے, اس واسطے دونوں کو ثواب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا. وہ بعد میں پھر ان کو حکم دانا اپنا مال جو کچھ لے جانا چاہتے ہو چاہو, اسلحہ رکھو, اتنے سونا بھی اتنے رکھو, باقی تم چلے جاؤ, اور لے جانا چاہتے ہو جو شہر لے جاؤ. یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. وہ لوگ اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ, اور ایمان والے کے ہاتھوں کے ساتھ. عبرت پکڑو, سمجھدار ہو. وما افاء اللہ واللہ, لڑائی نہیں ہوئی تھی اس میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فتح تمہیں دے دی, تم نے اس پہ نہ گھوڑے دوڑائے ہیں, نہ اونٹ دوڑائے ہیں, نہ اسلحہ چلایا ہے. اب یہ مال فائز کو کہتے ہیں, بغیر لڑائی کے حاصل ہوا. اس کو نبی علیہ السلام اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے. اس طرح پہلے تو مجاہدین میں تقسیم ہونا تھا, تو جہاد ہوا ہی نہیں. اب تقسیم ہوگا. نبی علیہ السلام اور رشتہ دار اور یتیم, مسکین, مسافر, مجاہد جن کو ضرورت ہے, یہ ان میں یعنی بیت المال گویا کہ بیت المال میں پھر یہی خرچ ہوتا ہے. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, ان میں خرچ کرو, دولت مندوں میں نہ پھرتا رہے. وہ چیز خریدی تھی اور اس کے پاس چلا گیا مال, اس کے پاس چلا گیا, نہیں, غریبوں کو بھی پہنچے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. اللہ کا رسول جو تمہیں دے لے لیا کرو, جس سے روکتے رک جایا کرو. یہ مال فقیروں کے لیے, ان مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکالے گئے اور صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اللہ کے رسول کی انہوں نے مدد کی ہے, سچے لوگ ہیں, ان کو دو.
والذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے ہجرت نہیں کی اپنے گھر میں رہے اور اسلام کو دل میں بسایا، اور مسلمان آئے تو ان کو بھی بسا دیا، اپنے پاس رکھ دیا۔ اور یہ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں کہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آپ حاجت مند ہیں، یہی وقت واقعہ میں کل آپ نے کئی بار سنا ہوگا، بیوی بچوں کو، ایک آدمی کا کھانا تھا، مہمان کو کھلایا، خود بھی بھوکے رہے، بیوی بچے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ایسے لوگ ہیں دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ان کا پہلے حق ہے، تو اس کو قربانی و ایثار کہتے ہیں کہ اپنے حق کو دبا کر دوسرے کی ضرورت میں کرنی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، منافق یہودیوں کو کہتے ہیں یار تکڑے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، پھر وہ روک لیں گے، اگر تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جھوٹ بکواس کر رہے ہیں، اگر یہ نکالے گئے تو یہ ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو لڑیں گے بھی نہیں، اہم باتیں کر رہے ہیں اپنی۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سینوں میں تمہارا زیادہ ڈر ہے، اللہ سے بھی زیادہ تم سے ڈرتے ہیں، یہ بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ کبھی بھی سامنے آ کر لڑیں گے بھی نہیں، کالوں میں لڑیں گے، اور مل کے ان کے اپنے بھی اختلاف ہیں، یہ تمہارے مقابلے بھی اکٹھے کھڑے ہیں، یہ یہودی، یہ منافق انہی میں سے۔ تو تمہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ سارے، لیکن قلوبہم شتیٰ، یہ مجبوری کی وجہ سے ہاں ملائے کھڑے، حقیقت میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، متفرق ہیں۔ فرمایا اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ شیطان کسی کو کفر کا کہتا ہے، وہ کفر جب کرتا ہے اس کو کہتا ہے میں تو ڈرتا ہوں حیدر، اور حالانکہ دونوں کا نتیجہ کفر کیا ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لوگوں تقوی اختیار کرو اور ذرا غور کرو، مراقبہ کرو کہ تم نے آئندہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ بھی نہ سوچا کرو نا، یہ سوچتے ہو کہ میرے پاس اتنا ہو گیا، اتنی دکان دوسری بن گئی، تیسری بن گئی، یہ ہو گیا، بچے نوکری لگ گئی، ادھر سے پیسہ، ادھر کو دیکھتے، لیکن ادھر بھی دیکھنا اپنی کور کے لیے کیا بھیجا جو تمہیں ملے گا۔ اس بات میں آتا ہے انسان کہتا ہے مالی میرا مال میرا، اس کا کیا مال ہے؟ جو کھا لیا وہ ہضم ہو گیا، اور جو پہن لیا وہ پرانا ہو جائے گا۔ اس کا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا ہے، جو چھوڑ گیا وہ دوسروں کا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، عظمت قرآن کا ذکر ہے، اگر ہم پہاڑوں پر بھی اس کو اتار دیتے تو وہ خوف سے دب جاتے اور ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ کون الہ، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کو برابر جانتا ہے، وہ مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سلامتی والا ہے، وہ امن دینے والا ہے، وہ محافظت کرنے والا ہے، وہ عزیز ہے، جبار ہے اور بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی شریک نہیں، وہ خالق ہے، باری کا معنی بھی پالنے پیدا کرنے والا، تصویریں بنانے والا، اس کے خوبصورت نام ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، تو انسانوں تم بھی کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ شان نزول کے مطابق حضرت حاتب نے جب ایک خط ایک مائی کو دے دیا تھا، جب انہوں نے ارادہ کیا تھا نبی علیہ السلام نے جہاد کا مکہ والوں کے ساتھ، اس نے خبر کے طور پر
ایک مائی جا رہی تھی، اس کو دے دیا کہ وہاں یہ خط بھی دے دیا، اس کے اندر بتا دیا کہ جنگ ہونے والی ہے تمہارے ساتھ. دروئی آ گئی، نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا. آپ نے 2 آدمیوں کو کہا، حضرت علی اور ایک عورت ہے، ایک عورت جا رہی ہے وہ فلاں بستی میں پہنچ چکی ہے اور تم جاؤ وہاں پالو گے اس کو، اس کے پاس ایک خط ہے واپس لاؤ. وہ پہنچے وہاں گھوڑے دوڑا کے، وہ مائی تو مکر گئی، کہتے کہیں میرے پاس خط نہیں ہے. تلاشی لوگ ہوئی، انہوں نے کہا تیرے پاس خط موجود ہے، اگر دیتی ہے نکال دے ٹھیک ہے، نہیں تو ہم بالکل لنگر کر کے جہاں سے خط ملا نکال لیں. دھمکی دی اس کو. اب اس کو جب ڈر پڑا ہوا تو دوسرے بیٹیوں کے نیچے بالوں کے نیچے چھپایا ہوا تھا، نکال کے دے دیا. پڑھا تو اس میں یہی لکھا تھا عاطف کی طرف سے ہے، اور صرف خبر دے دی کہ نبی علیہ السلام چڑھائی کرنے والے ہیں. یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بغاوت اس کو کہتے ہیں. یہ اس کی سزا قتل ہوتی ہے. یہ کیا ہوا؟ حضرت علی حضرت عمر کھڑے ہو گئے، تلوار اجازت دی میں اس منافق کا سر اتار. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. پتہ ہی کون ہے یہ بندہ، کون ہے یہ؟ صرف صحابی نہیں، بدری ہے. یہ بدر والے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اوپر نیچے جھانک کے بتایا، بدر والے آج کے بعد جو کچھ کرو گے ہم نہیں پکڑیں گے. اس نے کیا ہے تو پکڑا نہیں جائے گا. ہو گیا غلطی تو بڑی ہے، بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے، قتل کے ہونا چاہیے. لیکن اس نے بھی اپنے صاف بتا دیا کہ میں نہیں لکھا، یہ بھی منکر نہیں ہوا. میں یہ بھی مجھے یقین تھا، میں صرف ان پر احسان کرنا چاہتا تھا. میرے وہاں بچے تھے، ان کا کوئی، میں باہر سے آیا ہوا تھا، میں مسلمان ہو کے ادھر آ گیا، میرے وہاں بچے تو لوگ ستا رہے تھے وہاں. میں نے کہا تھوڑا سا احسان کر دو ان کے ساتھ تاکہ میرے بچے محفوظ رہیں. اور فتح تو ہمیں ہی ہونی ہے، آپ کو ہی ہونی ہے، تو میرے بچے ذرا مشکل سے بچ جائیں گے. میرا مقصد یہ تھا، میں کافر نہیں، منافق نہیں، کچھ بھی نہیں، میں مسلمان ہوں پکا. آپ نے معاف کر دیا. اللہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے تو بہترین نمونہ ہے ابراہیم. اس نے باپ کو چھوڑا، آج کو نہیں چھوڑا. تم بچوں کی وجہ سے دین کے خلاف بات کر رہے ہو، ایسا آئندہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، ان تمہارے لیے نمونے موجود ہیں. صلی اللہ علیہ بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ. قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کرتے ہیں. وہ بھی کلمہ پڑھ کے تو پھر تم اسی طرح جیسے رشتہ دار تھے، اور محبت تمہاری پھر بھی واپس ہو سکتی ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم. جو لوگ تمہارے ساتھ اگرچہ مومن نہیں لیکن لڑتے بھی نہیں، تمہارے نکالنے میں بھی انہوں نے مدد نہیں کی. آپ ان کافروں کے ساتھ بھی تبرع اور احسان کر سکتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی. ہاں یہ تمہارے ساتھ لڑے ہیں، تمہیں نکالا ہے، اور تمہارے دشمنوں کی جنہوں نے مدد کی ہے ان کے ساتھ خبردار جو تم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. جو ان سے دوستی رکھے گا ہم ان کو انہی میں شمار کریں گے، وہ ظالم جہنم میں جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات. مکہ سے بھی یا کسی اور علاقوں سے بھی عورتیں مسلمان ہو کر جب آ رہی ہیں تمہارے پاس، تو تم ان کا تھوڑا امتحان لو. وہ ویسے خاوند کے ساتھ لڑکی آئی ہے یا ایمان کی وجہ سے آئی ہیں. فرمایا مجھے تو پتہ ہے لیکن تم امتحان لو گے، جس طرح بھی ممکن ہو امتحان ان کا معلومات کرنا. جب تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ صرف ایمان کی وجہ سے گھر چھوڑ آئی ہیں تو پھر ان کو واپس نہیں کرنا.
واپس نہیں کرنا. وہ صلح ہو گئی تھی, اس کے باوجود حدیبیہ میں کچھ عورتیں آ گئی تھی, لوگ آ گئے تھے واپس کرو کیونکہ معاہدے میں ہیں. فرمایا عورتوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں, عورت تمہارے لیے حلال ہی نہیں, یہ واپس کیسے جا سکتی ہے؟ وہ مردوں کے بارے میں ہے, نہ یہ ان کے لیے حلال ہے نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. آپ یہ نہیں رہیں گے مسلمان, ہم مسلمان ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اور یہ کر سکے. بے شک ان کی یہ بیویاں تھیں, انہوں نے جو ان پر مہر وغیرہ خرچ کیا تھا یہ خرچہ ان کو دے دیں, یہ نہیں کہ خرچہ ان کو دے دیں. اور جو تمہاری ابھی عورتیں مسلمان نہیں ہوئی وہ تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی, کلمہ بھی نہیں پڑھی جانتے, جانے دو. وَلَا تُمْسِكُوا بِالْعِصْمِ الْكَوَافِرِ, ان کافر عورتوں کو روک کے مت رکھو جو کلمہ نہیں پڑھ رہی, جانی جاتی ہیں تو جانے دو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا, تمہاری جو عورتیں جوان نہ لا کر ادھر گئیں ان سے تم اپنے خرچے لو, اور ان کی عورتیں جو ایمان لا کر تمہارے پاس آئیں ان کے پہلے خامدوں کو تم خرچہ دو. اگر وہ نہیں دیتے تو پھر تم ان کو دو جن کی بیویاں ادھر چلی گئی. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, نبی علیہ السلام کو خطاب ہے, آپ کے پاس عورتیں بھی بیعت کرنے کے لیے آئیں گی, آپ ہم سے بیعت کر لیں, لیکن کس پر؟ جو شرک نہ کریں, چوری نہ کریں, زنا نہ کریں, اولاد کو قتل نہ کریں, بہتان نہ باندھیں, اور آپ کی نافرمانی نہ کریں. اس کے ساتھ ایک لفظ بڑھا دیا, وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ, آپ کی نافرمانی کے فی معروف کا, تاکہ کوئی بیٹھنے, کوئی کبھی قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ وہ نبی اگر ان سے جو بھی مطالبہ کرے تو ان کو ماننا ضروری ہے, اس کی جسم کا بھی مطالبہ کرے. بکواس نہ کرو کہ معروف کی بات کر رہے ہیں. تو پھر ان سے بیعت کرنے ہیں, اس کو تزکیہ کی بیعت کہتے ہیں, اور ان کے لیے استغفار مانگے. آپ اللہ غفور رحیم ہے, انہیں بخش دے گا. ایمان والو, ایسی قوم سے دوستی نہ لگاؤ جن پر اللہ کا غضب ہے, اور وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے قبر میں پڑے ہوئے مشرک مایوس ہو گئے ہیں. سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, مصبحات کی صورتیں شروع میں سب سے پہلے وہی آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز. ایمان والوں, وہ کہتے کیوں جو کرتے کیوں, ان کرتے نہیں, جو کہتے ہو وہ کر کے دکھایا کرو. پہلے چاہتے تھے جہاد کا حکم آئے, اب آ گیا تو پھر کلی کیوں کراتے ہو, تگڑے ہو جاؤ. یہ اللہ گناہ پسند ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہو وہ بات جو کرو ہی نہ. سنو, جیسے گھبرا رہے ہو جہاد کا کی فضیلت, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, اللہ تعالیٰ تو ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صف باندھ کر اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں. اتنا بڑا فائدہ اللہ تمہیں محبت اور دوست بنائے. ایسے لڑتے ہیں جہنم بنیان مرصوص, جیسا کہ سیسا پلائی دیوار ہو. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا گیا. آپ کو بھی لوگ ستا رہے ہیں تو آپ صبر کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی خوشخبری بھی دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. اس وقت احمد بھی آپ کا نام ہے, محمد اور بھی بہت سے نام ہیں, یہ زیادہ دو نام مشہور ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ لوگ اللہ کے دین کا روز اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کا نور کوئی نہیں بجھا سکتا. اللہ نے رسول بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر, اس کو غالب بھی اللہ ہی کرے گا, اگرچہ مشرک سڑتے بجھتے رہیں.
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. وہ تاجروں، ہم بھی ایک آپ لوگوں کو تجارت بتاتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. تجارت اور اس کا فائدہ ہے تم عذاب دردناک عذاب سے نجات پا جاؤ گے. وہ کیا ہے جو اللہ بتائیں. ہم تو اس طرح نبی علیہ السلام نے کہا ہم ایک کلمہ بتاتے ہیں، اگر وہ ہوتا یہ عرب عجم کی بادشاہ بن جائے. بتاؤ، انہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہم بتاتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ اور ان کے احکام کے مطابق اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان خرچ کرو، جہاد کرو. یہ تمہارے لیے بہترین تجارت ہے. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیں گے. آئندہ جنت میں داخلہ دیں گے اور جس کے اندر نہریں جاری ہوں گی اور بہترین بلڈنگیں ہوں گی اور ہمیشہ وہاں ہوگے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. ایک وہ اور بھی ایک نعمت ہے جس کو تم پسند کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد تمہیں فتح دے دیں گے. مطلب مکہ بھی فتح ہو جائے گا، اپنے واپس آ جاؤ گے. یہ تجارت ہے. اصل آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ بہترین تجارت ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر ایک بہترین عظمت والا رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتا ہے، ان کا تذکیہ کرتا ہے، ان کو قرآن پاک جہاں سناتا ہے پڑھاتا ہے وہاں اس کے مطلب اور مفہوم بھی سکھاتا ہے اور حکمت و دانش مندی کی باتیں بھی سکھاتا ہے. قرآن سیکھنے کی چیز ہے، اس کی سیکھنے کی چیز ہے. نبی علیہ السلام ان لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے جن کی اپنی زبان میں قرآن اترا ہے. آج کا دفعہ ہر آدمی کہتے ہیں میں اردو کا کہیں ترجمہ دیکھ رہے تھے پھر وہ الٹا آگے علماء پر باتیں کرتے ہیں اور اردو دنیا لکھو ہوا تو یہ کر رہا ہے، وہ خود سمجھے ہی نہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، فرمایا مثال سے ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں. جو علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر دین کی کتابیں لگی ہوئی ہوں. اس کو کوئی نہیں پتا میرے اوپر پتھر ہے یا مٹی ہے یا کوئی پاکیزہ صحیفے ہیں. یہ خاص کر جو تورات والے ہیں یعنی یہودی، ان کی مثال میں نے فرمائی کہ ہمیں متنبع یا تم ایسے نہ ہونا. ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے ان پر اسفارہ علم کی کتابیں لگی ہوئی ہیں. تو علم کی کتابوں سے گدھا فائدہ نہیں اٹھاتا. جو عالم اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ بھی گدھے کی طرح ہی. اور عالم سے مراد ایک مستند عالم ہوئے اور ایک آپ میں بھی ہیں، سن لینے سے بھی بات تو کا عالم ہو گیا، اس مسئلے کا عالم ہے، اس مسئلے کا تو عالم ہو گیا. یہ نہیں کہ وہ دوسرا مرضی کرے. اس کے بعد جو زیادہ پڑھا اس کے بعد مسئلے زیادہ ہیں، تو جو نہیں پڑھا ہوا تو اس کے پاس بھی تو ہیں کوئی مسئلے. جو ان پڑھ رہا ہے اس کو بھی بہت سے مسئلے آتے ہیں سنا کے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. جہاں سے ڈرنے والوں، موت سے بچنے والوں، موت تو آ کے رہے گی، تم بچ کے جا نہیں سکتے. جہاں کہیں ہوگا موت خود وہاں پہنچ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ،
جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سب کچھ چھوڑو، مسجد میں پہنچو جمعے کیا. اس واسطے اذان ہونے کے بعد پھر کاروبار خریدنا بھی اور بیچنا بھی دونوں حرام ہے. اب حرام ہے. ہمارے استاد صوفی محمد سرور رحمہ اللہ وہ جمعہ پڑھانے جاتے تھے، لیکن کبھی لیٹ ہو جاتے تو جاتے تھے نا ویگن موگن پر. اب تو بڑی بڑی گاڑی ہیں، وہ ویگن پر بس پر چلے جاتے. اور اذان ہو گئی، اب ٹکٹ خریدنی ہے، اب کیا کریں؟ اب تو خرید نہیں سکتے. وہ پھر نہیں خریدتے تھے. جب اترنے لگتے اس کو پیسے دے دیتے، ایسے ٹکٹ کے پیسے. عمل کرنے کے لیے آدمی کر لیتا ہے، طریقے نکل آتے. تو بہرحال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول. اور تھوڑے کی صورت سے ایک دو مسئلے بتائے تھے، جا رہا ہوں آئے تھے کیونکہ کل آخری دن ہے. تو منافق گواہی کرتے ہیں آپ کی مجلس میں، کہتے ہیں اشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ذرا بات کو سنیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے واللہ یشہد ان المنافقین کاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بک رہے ہیں، اس واسطے کہ ان کے اندر ہے نہیں، یہ اوپر سے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا. اس واسطے گواہی تو دل سے دی جاتی ہے، ان کے دل میں ہے ہی نہیں، اس واسطے جھوٹے ہیں. یہ تو صرف اتخذوا ایمانہم جنۃ، اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا کر اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور یہ پلے پلائے لوگ ہیں، امیر ہیں، یہ خوبصورت کپڑے پہن کے، زلفوں کو تیل لگا کر، خوشبو لگا کر جب آتے تو پتہ چلتا کوئی لوگ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبان بھی چلتی ہے بہت خوب. یہ بات کریں تو آپ کا دل چاہے گا کہ سنتے رہیں، جب سامنے ہیں تو ان کے جسم ایسے خوبصورت ہے کہ آپ کہیں کہ ہم دیکھتے رہیں. ایسے لوگ ہیں، لیکن اندر اس نکمی لکڑی کی طرح ہے، ان کے اندر قوت نہیں ہے. کانہم خشب مسندہ، یہ اس لکڑی کی طرح ہے جو دیوار کے ساتھ خشک کرنے کے لیے لگا دی جاتی ہے تاکہ خشک ہو جائے اور اس کو ہم جلائیں گے. یہ کسی کوئی کام نہیں آ سکتی ہے، کوئی چارپائی نہیں بنتی، پلنگ نہیں بنتے، کچھ بھی نہیں بنتا. یہ بیکار لکڑی ہے، لیکن ابھی کے لیے وہ جلے گی نہیں تو وہ لوگ جو ہیں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں، خشک ہو جائے پھر جلائیں. یہ تو اس طرح ہے، ہمارے ربیل کو بیکار لکڑی کی طرح ہے، مضبوط لکڑی کی طرح نہیں ہے. یہ تو ہر بات کوئی آواز کہیں سے لڑکی کو کھڑکی تو کہیں سے کوئی آواز آتے ڈر جاتے ہمارے خلاف نہ، ہمارے خلاف اتنے ڈر بھوک ہو گئے. جب انہیں کہا جائے اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ، وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے. ہاں ہاں سر یوں کرتے ہیں، آتے نہیں. آ جاتے تو شاید اللہ کے رسول ان کے استغفار کرتے ہیں. تو یہ خود بھی کرتے ہیں، ان کے دل میں چاہت ہوتی تو اللہ بھی بخش دیتے، لیکن نہ انہوں نے چاہا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، نہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. یہ کافر نہیں اور کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں مومنوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینہ سے پھر واپس بھاگ جائیں. کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کو خرچ کر رہے تھے. وہ ایک غزے میں لمبا واقعہ اس واسطے بیان تو نہیں کرتا، سنا ہوا ہے آپ نے. پھر وہ کہتے ہیں اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کتا پالو اور وہ تمہیں کھانے کو آئے. ان کو ایسے لفظ سے بول رہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کا جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
تو تھوڑی خرچ کر رہے ہیں. منافق تو وہ نہیں خرچ کرتے تھے، وہ مخلص مسلمان ہی خرچ کرتے تھے. خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دے رہے ہیں. تم اڑتے ہو، بیکار ہو تم. پھر انہوں نے دوسرا مشورہ یہ کیا، جب ہم چلے جائیں گے مدینہ میں یا آپ کے جنگ کے سفر میں، وہاں سے آپ نعوذ باللہ کیسا لفظ بولا، ان ذلیلوں کو ہم عزت والے مدینہ سے باہر نکال دیں. اللہ نے اس کا جواب، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ان کے پاس عزت کہاں سے آ گئی؟ عزت تو اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، اور تیسرے نمبر پر ایمان والوں کے پاس. اللہ کے پاس کدھر سے آئے گی؟ تمہاری عزت کا پتہ بھی چل جائے گا. وہی رئیس المنافقین جب مدینے کے قریب پہنچا تو بیٹا جو بڑا ہی فرما بتا تھا، وہ کلمہ، وہ مسلمان صحیح تھا، وہ منافق نہیں تھا. اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ. وہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے باپ نے بات کی ہے. انہیں روک لیا، خبردار اب مدینہ میں آپ نہیں داخل ہو سکتے. اب عزت کا پتہ چل گیا، وہ کو نکالنے والے اب تم داخل نہیں ہو سکتے ہو، بیٹا ہی روکی کرنا. اور نبی علیہ السلام سے پیغام بھیجا، اگر آپ اجازت دیتے کہ گردن اتار کے میں حاضر کروں. اور باپ کو کہا جب تک تو نہیں کہے گا کہ ہم ذلیل ہیں اور وہ عزت والے ہیں، میں نہیں چھوڑوں. اس نے اپنے منہ سے کہا ہم ذلیل ہیں، ہم عزت پھر جائیں. وہ بھی نبی علیہ السلام کے کہنے میں اے کلمہ، یہ ہے عزت. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. لوگوں، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کرے. تم اس مقصد ہے تمہارا، اس سے نہ پھرو. یہ مصروفیت مت بتاؤ کہ میری دکان میرے بیٹھے کے بغیر نہیں چلتی ہے، میں اولادوں کی یہ کرتا ہوں، میں کیا کماؤں، یہ کروں. سب کچھ ہم ہی کرتے ہیں. تمہیں جو حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرو اور خرچ کرو مرنے سے پہلے، ورنہ پھر کہو گے ہمیں مہلت ملے، ہم خرچ کریں گے. ہم مہلت نہیں دیں گے. اب مہلت ہے، فائدہ اٹھا لو. ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر صورت یہ تسبیحات والی آ رہی ہیں. پہلے اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے. فرمایا تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہو، تمہاری ٹولیاں بننی. زمین آسمان کا خالق اللہ ہے. تمہیں پیدا بھی کیا ہے، تمہاری شکلیں بھی اللہ نے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے سینے کے راز کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے. زعم الذین کفروا اللہ یبعث. کافر کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں. فرمایا کل بلا وربی لتبعثن. ان کو کہہ دیجئے جی ہاں، میرے رب کی قسم تمہیں دوبارہ زندہ کر کے میدان میں لایا جائے گا. پھر تمہیں بتایا جائے گا تم کیا کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. تمہارے کہنے ہم نہیں اٹھیں گے. آمنوا باللہ ورسولہ والنور. لہذا اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کے ساتھ ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع. ایک دن آنے والا ہے، اسے کہتے ہیں یوم التغابن. ہار جیت کا دن. وہاں پتہ چلے گا ہار کون گیا اور غالب کون آیا. وہاں اللہ اکبر. جو ایمان لائے گا اس کے گناہ بھی ہیں تو ہم مٹا دیں گے اور جنت میں داخلہ دیں گے. اور جو کافر ہیں وہ جو کچھ بھی لائیں گے سب کافور ہو جائے گا اور جہنم میں دھکیل دیں گے. ہر مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے اور تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارا کام ان کو کہہ دو مسئلہ پہنچانا ہے، وہ ہم نے پہنچا دیا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا علی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سب مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا. ایمان والوں، تمہاری بیویوں میں سے بھی تمہاری اولاد میں سے بھی کچھ دشمن ہوتے ہیں. ذرا محتاط رہا کرو. وہ جو بات کر رہے ہیں ذرا
اس کو سوچو سمجھو بھی، یہ نہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے بیوی نے مطالبہ کیا یہی کرنا ہے، اولاد نے کہا تو وہی کرنا ہے، یہ شریعت کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ اس کو ذرا سوچ کے کیا کرو۔ اگر ان سے غلطی ہو گئی ایک دفعہ تو پھر ہمیشہ کے لیے دشمنی تم بھی نہ رکھ لو، وہ آئندہ ایسا نہیں کرے تو تم بھی معاف کر دیا کرو اور درگزر کر دیا کرو دونوں طرف سے۔ سنو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اللہ کے پاس بہت اجر عظیم ہے، لہذا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے تقوی اختیار کرو۔ وہ کیسے آئے گا تقوی؟ واسمعوا واطیعوا وانفقوا، کیا کرو؟ سنو نبی کی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، اور اس کو مانو بھی، اور انفقوا، خرچ بھی کیا کرو۔ خرچ کا ساتھ ساتھ آ جاتا ہے، خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جو بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہوگا، بخل سے جو خرچ کرے گا اس کا بخل ٹوٹے گا، جو جمع کر کے گن گن کے رکھی جائے گا، گن کے رکھ جائے گا، لوگ استعمال کریں گے، قیامت کے روز وہ حساب یہ دے گا۔ ان تو قرض اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نام پر خرچ کرو تو تمہارا میرے اوپر قرض ہوگا، اور قرض حسنہ ہوگا، یعنی یہاں تو قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں جس پر سود نہ لیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے قرض دو گے میں اس پر بہت کچھ بڑھا کے یضاعف لکم، بہت بڑھا کے تمہیں واپس کروں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، میں بڑا قدردار ہوں۔ واللہ شکور، اللہ تعالیٰ قدردار ہیں، علم والے ہیں، غیب اور حاضر کو برابر جانتے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن، طلاق کی کوئی مسئلے نہیں، اس کو صورت کا نام ہی طلاق ہے۔ طلاق کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، اندھی عورتیں تو پہلے بڑی بہادری کر کے طلاق دے دیتے ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں، کوئی تو بتائے گا کہ ٹھیک کیا ہے، واپس ہو سکتی ہے، کوئی مذہب رکھتا ہے، لیکن پہلے دہے میں جس کی داڑھی ہے یہ تو اس کو پوچھو، ادھر پوچھو، وہ بتائے، کوئی کہہ دے ٹھیک ہے نہیں ہوئی طلاق، اتنے ہی ہو گیا، وہ کہہ دے نہیں کہ ادھر کسی عالم کے پاس جا، وہ عالم نے کہا کہ نہیں، اچھا کوئی اور شیعہ کے پاس چلا جائے گا، تو یعنی اب جو اس کے حق میں فیصلہ ہے اس کو پتہ چلے گا اس کے پاس جائے گا، اپنے مذہب کو پرے رکھے گا، وہ پھر اس طرح حلال تھوڑی ہوتی ہے، یعنی ایک کام برا کر بیٹھے تھے پھر کہ میں مذہب ہی بدل دیا، اس مذہب سے بدلنے سے نہیں، وہ تو ہو گیا سو ہو گیا، وہ تو ہو گیا، اس کو کیسے صحیح کریں گے، تو ختم ہو گیا۔ یہاں والا ایک نمازی کہتے اس موزن صاحب کو اس سے 6 طلاقیں دیے پھر بھی بیوی کو اپنے گھر بساتا ہے، اور کیا، بس کسی سے پوچھا ہوگا وہ نہیں ہونی یہ طلاق کیا کیا، تو فرمایا طلاق دینے کے اصول ہوتے ہیں، دیو چلا بڑی ضرورت پڑ گئی تو طلاق جب دو تو کب دینی ہے، طہر میں دینا ہے، اس وقت حیض نہ آیا ہو عورت کو، صبر کر لو کہ حیض آئے تو طلاق نہیں دینی، جب حیض سے پاک ہو جائے پھر طلاق دینی ہے تو ایک دے دو بس کام تمہارا ہو جائے، بس تو 3 4 وہ کبھی جانتا ہوں، ایسا نہیں، اگر دوسری دینی ہے تو اگلے طور میں دو، تیسری دینی ہے تو اگلے طور میں دو، اتنے میں جو کچھ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، ایک طرح کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، فائدہ ہو گیا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، عدت گزر گئی تو وہ مسئلہ بھی حل ہے، عدت گزر گئی تو وہ آزاد ہے، کوئی دونوں عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، 2 دے دی سری طریق سے پھر بھی یہی ہے، 3 دے دی پھر نہیں، اور 3 اگر دینی ہے تو یوں دو، ایک مہینہ ادھر گزرے گا پھر دوسری پہ گزرے گا، پھر اس وقت سارے ادھر یعنی سسرال والے بھی اور گھر والے بھی سارے کوئی اس کو بچوں کے بھی بعض دفعہ ایک تازہ غصہ ہوتا کرتا ہے وہ بھی اتر گیا ہوگا، آگے پھر کیسے ساری چیز سامنے آ جاتی ہے، تو پھر تو اس کا نباہ ہو سکتا ہے، پھر دوبارہ بنتا ہے، لیکن ایک ہی منہ 3 طرح کا پہاڑ اتنی طرح کا 100 طرح کا ہے اور سمجھ کرتا ہے، پھر وہ یار ناراضگی تھی بول گیا، بول سے کیا بات ہے،
ظالم جب بچہ اس تک پھر پتہ نہیں شرم نہیں آئی کوئی دین ہے تو اسے کہیں کوئی آپ تو پھر نہیں ہے نا. یہ طلاق کے مسئلے اور تفصیل کیسے ہیں. پھر عدت کے مسئلے. عدت کا مسئلہ اگر حیض والی ہے تو 3 حیض گزارے اس کے بعد فارغ. اگر اس کو حیض آتا ہی نہیں, ابھی چھوٹی تھی یا بیمار تھی جس کی وجہ سے نہیں حیض آتا, یا عمر گزار بیٹھی ہے, بوڑھی ہے, روک گیا ہے, یہ کئی صورتیں ہوتی ہیں حیض نہ آنے. فرمایا پھر یہ 3 مہینے عدت گزارے. اگر حاملہ ہے تو پھر وضع حمل کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی, اور 1 دن کا کیوں نہ ہو. ابھی اس کا خاوند یہیں, اس کو دفنایا بھی نہیں, مرنے کے بعد اس نے بچہ جن لیا تو اس کی عدت بھی ساتھ ختم ہو گئی. وضع حمل ہے اس کی. اور خرچ کرو, جو جن کو طلاق دیا ہے وہ بھی جب تک عدت میں رہے خرچ تمہارے ذمہ ہوگا, خرچ بھی دو ان کو. وہ کہاں جائے پھر تم نے یہاں سے گھر سے نکال دے کے کر جائیں. بعض دفعہ کسی کا ماں باپ وغیرہ کوئی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا تو ادھر جائے 2-3 مہینے یہاں گزریں گے, پھر اللہ تعالیٰ بھی سبب بنا دے گا اور کہیں جگہ نکاح ہو جائے گا تو اس گھر چلی جائے گی. یہ نہیں کہ یہیں سے دھکا دے. یہ ساری باتیں اللہ نے بتائی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. مسئلے اللہ کے دین کے پورتے ہوتے ہیں. نبی کو بھی اختیار نہیں, تو کرے سو کرے. وہ کرتا ہی نہیں, لیکن اگر اس سے کچھ بات ہو جائے تو گرفت بھی ہو جاتی ہے. کئی واقعے لکھتے ہیں اس بات پر. نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں استعمال نہیں کروں گا شہد. حرام نہیں کیا, قسم نہیں اٹھائی, صرف بیویوں کی. وہ کہ اصل میں ایک مائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تو اس کے پاس گزارتے, اس کی باری ہوتی, اور گھر میں ہوتے تو ایک چکر سب گھروں میں ساتھ جو کمرے تھے لگا لیتے تھے تاکہ کوئی 8 دن 10 دن وہ لٹکی نہ رہے. اس کے پاس بھی جاؤ تو پھر حضرت زینب شہد کھول کے تھوڑی دیر زیادہ بٹھا دیتی. اگلی جو انتظار کر رہی ہوتی ان کو تکلیف ہوتی. انہوں نے پھر آپ نے مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایسی صورت کریں کہ آپ شہد پینا وہاں سے بند کر دیں اور جلدی ہمارے پاس آ جائیں. تو لیکن تدبیر بعض دفعہ ایسی ٹھیک نہیں بھی ہوتی, غلط ہوتی ہے. ایسے کوئی یہ نہیں کہ مجھے ڈاکہ ڈال کو امیر کروڑوں کا مالک ہے, چلو آپ تم جا کے ہم مسجد بنائیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بلکہ جرم ہے, گناہ ہے, ڈاکے کا الگ ہے. تو ایک بیوی نے بھی کہہ دیا آپ کے منہ سے موافیر ایک بوٹی ہے, اس کی بو آتی ہے, آپ کو بو سے بڑی سخت نفرت ہے. پھر دوسری کے پاس جب گئے تو اسے نہیں گیا, کیونکہ تم نے پہلے مشورہ کیا ہوا تھا. ہم کہیں آپ نے کہا ہے, اس نے بھی کہا, اس نے بھی کہا شاید وہ جو میں شہد استعمال کرتا ہوں مکھی مغافیر بھی چوس کے آئی ہو, اس کی بو آتی ہو, تو لہٰذا کہا کہ میں اندر شہد استعمال نہیں کروں گا. حرام نہیں کہا, اللہ تعالیٰ بھائی بھائی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی اس کو تو کیوں حرام کرتا ہے. حرام کا مراد نہیں روک دیا پہلے, یعنی حرام اس طرح کا نہیں ہے جو حرام حلال کے مقابلے میں ہوتا ہے. روک دیا کیوں؟ صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے حلال کیا. آپ اس کا قسم گویا کی قسم اٹھائیے, آپ نے اس کفارہ دے کر پھر استعمال کریں. اور بھی کئی بات ہے. تو نبی کو بھی اب اختیار نہیں ہوتا, مختار کل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اصحابہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن. وہ ایک بھی کر لیں آپ کے خلاف تو کوئی بات نہیں, ہم مدد کے لیے میں بھی ہوں, جبریل بھی ہے, نیک لوگ بھی ہیں, فرشتے بھی, سب آپ کی مدد کریں گے. یہاں علماء نکتہ لکھتے ہیں کہ
عورت بگڑے تو بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان عورتوں کے مقابلے میں ہم ساری کائنات لے کے آئیں گے. یہ بڑے بڑے کا نام اپنا نام بھی لیا, فرشتوں کا نام جبرائیل سب کا نام لیا, مومنوں کا بھی, سارے آپ کی مدد کریں گے. اتنی بڑی ایک عورت ہے اس کی مدد تو بگڑ جائے تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے. اور ان کو بھی ڈرایا ہو سکتا ہے ان طلاق کو نہ ہی, اگر آپ طلاق دے دیں تمہیں تو ہم اس سے بہتر تم اور بہتر عورتیں دے دیں گے. وہ کیسی ہوں گی؟ مسلمات, مومنات, قانتات, طائبات, اتنی اچھی اچھی صفات. لیکن یہ صفات ازواج مطہرات میں تھیں, اس واسطے نہیں بدلی گئی, وہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والوں خالص توبہ کیا کرو. نصوحا بالکل خالص, وہ ہوتی ہے گناہ کو فی الفور چھوڑ دیں, آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں, جو پیچھے کرتا رہا گناہ اس کی معافی مانگے. یہ خالص توبہ ہو جاتی ہے, پھر جنت ملے گی. اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں نور دیں گے, جس نور سے وہ میدان محشر سے مطلوبہ جگہ پر پہنچیں گے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, آپ کافروں سے منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں مثالیں پیش کرتے ہیں. نوح علیہ السلام پیغمبر, لوط علیہ السلام پیغمبر, ان دونوں کی بیویاں کافر تھیں. تو معلوم ہے بڑے سے بڑے بزرگ کے ساتھ بھی آدمی لگ جائے, جب تک اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا بزرگ کے ساتھ لگنے سے اچھا نہیں ہوتا. یہ نبی کی بیویاں, نبی سے اونچا کون بات کر رہا ہوں, لیکن ایمان نہیں لائی کہ اللہ نے فرمایا یہ کافر ہے جہنم میں جائے. اور دوسری دو مثالیں وہ بھی عورتوں کی تھی, ایمان والوں کی. فرمایا ایک فرعون کی بیوی جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا, وہ کلمہ پڑھ گئی, موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی توحید پر ایمان لائی. فرعون جو ظلم کر سکتا تھا کیا اس نے, لیکن اس نے کلمہ نہیں چھوڑا. اللہ کے ہاں کتنی عزت والی ہو گئی. اور دوسری حضرت مریم کی مثال دی, وہ کنوارے پن میں اللہ نے اس کو بچہ دیا اور نیک صالح عورت تھی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. چند منٹ اور بیٹھتا ہوں. برکت والا اللہ ہے, ملک اس کا ہے, موت حیات کا خالق وہی ہے. 7 آسمان اس نے پیدا کیے ہیں, اور تمہیں دعوت دیتا ہے کوئی نقص نکال کے دکھاؤ. ایک نہیں 10 بار تم نظر دوڑا کے دیکھو, تمہاری نظر تھک کے چور ہو کر واپس آئے گی. ہمارے بنائے ہوئے آسمان پر کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا. اور پھر ہم نے تمہارے لیے یہ جو تمہیں نظر آتا ہے آسمان, اس کی چھت کو خوبصورت بھی بنا دیا. دیکھیں نا لوگ اوپر پیر کوٹے بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, چھت خوبصورت ہونی چاہیے. فرمایا یہ تمہیں جو نظر آتا ہے اس پر کمکمے لگا دیے, سورج ہے, چاند ہے, فلاں ہے, رنگ کیسا خوبصورت چڑھا دیا. نہ رنگ خراب ہوتا ہے, نہ اس کے بلب جو ہے وہ فیوز ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, خوبصورت چیزیں تمہیں ہم نے دے دی ہیں. اور جو نہیں مانتے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کی چیخیں نکلیں گی. اور جناب وہ بھی غصے میں ایسے ہوگی جیسا کہ غصے میں پھٹتی ہے. جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, جہنم کے دروغے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ جہنم بھی ہے, نافرمانوں کو وہاں ڈالے. قالوا بلی قد جاءنا, کہیں گے جی ہاں آیا تھا, ہم نے جھٹلا دیا تھا. ہم نے کہا جی اللہ نے تمہارے اوپر کچھ نازل نہیں کیا, اے میں اپنی طرف لائی جانے. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير, وہاں کہیں گے کاش ہم سنانے والے کی بات سن لیتے
तकलीद कर लेते या नाक़िल हो, हम इतना इल्म और समझ रखते हैं, हम अपने इल्म से भी मालूम कर लेते, हमने दोनों काम नहीं किए। हम तो बदअकीर के फ़कीर थे, जिधर बाप दादे चले हम उधर चलते जन्नत में आ गए। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैब, जो लोग अपने रब को देखे बगैर ईमान लाते हैं और उसके अहकाम पर अमल करते हैं, उनके लिए हम ये ऐलान करते हैं, हम उनके गुनाह माफ करके अजर कबीर देंगे। तुम आहिस्ता बात करो या चिल्ला कर कहो, अल्लाह ताला के नज़दीक बराबर है, वो तो सीने के राज जानता है। अल्लाह यालमु मन खलक, वल्लज़ी उसने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई, तुम्हारे ताबे है, इसमें हल चलाओ तो कुछ नहीं कहती, इसमें गड्ढे खोदो तो कुछ नहीं कहती, और इसमें पत्थर लगा के फर्श बना लो कुछ नहीं कहती। फाम शूफी बना के बिहा, इसके कंधों पर चलो कुछ नहीं कहती। क़यामत वाले दिन जब इसको बोलने का कहा जाएगा, फिर कहेगी हाँ ये मेरे ऊपर चल के चोरी को गया था, ये ज़िना कर रहा था मुझ पर, ये उस वक्त बताएगी, अब नहीं बता। अब जो करे करती रहे, करते रहो, कुछ नहीं कहेंगे। क्या लोगों, अगर अल्लाह ताला ऊपर से पत्थर बरसा दे या आसमान में टुकड़ा गिरा दे, कौन बचाएगा? या जमीन को हुक्म दे दे और तुम्हें निकल जाए तो तुम्हें कौन बचाएगा? फरमाया देखते नहीं, हमने तुम्हारे ऊपर परिंदों को उड़ा दिया, तुम तो नहीं ना उड़ सकते, वो छोटे से हैं, वो अपने उनको हमने सिखाया है, वो पर खोलते भी हैं और समेटते भी हैं और सफर भी तेजी से कर देते हैं, बैठ भी जाते हैं, उड़ भी जाते हैं, पाँव भी हैं उनके, जमीन पर चल भी रहे होते हैं, फिजा में उड़ भी रहे होते हैं, और उनके पास कोई खजाने नहीं, खिलाते भी हम उनको हैं, तुम उनके गोश्त खाते हो। अल्लाह अकबर। फरमाया अगर अल्लाह ताला नाराज हो जाए तो तुम्हारा कोई है लश्कर जो तुम्हारी मदद करके अल्लाह से छुड़ा ले? नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह ताला तुम्हारा रिस्क बंद कर दे, कोई है जो तुम्हें रिस्क दे दे? बताओ, एक आदमी सर के बल चले, आंखें उसकी सर नीचे हो, टांगे ऊपर हैं, और एक सीधा चल रहा है टांगों पर, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? मोमिन टांगों पे सीधा चलता है, मुशरिक सर के बल गोया कि चल रहा है, उसको कुछ नहीं नजर आता, हक उसको नजर ही नहीं आता। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कान बनाए, आंखें बनाई, दिल बनाए, ये इल्म हासिल करने के जरिए हैं, तुम शुक्र करो, इनसे इल्म हासिल करो। फलम्मा राअू ज़ुल्फ़तन, अज़ाब का मुतालबा करते हैं, जब अज़ाब आ जाए करीब तो फिर चीखते हैं। उनसे कह दीजिए अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या रहम करे, तुम बताओ काफिरों को अज़ाब दर्दनाक से कौन बचाएगा? रहमान है, उस पर हमारा भरोसा है। और अगर अल्लाह ताला तुम्हारे पानी, जिस तरह आज का शोर मच रहा है, वो पानी कम इस्तेमाल करो, ये पानी नीचे जा रहा है, नीचे, तुम्हारे कम इस्तेमाल करने से रोक थोड़ा जाएगा, और इस्तेमाल नेकियां करो, पानी कभी खत्म नहीं होता, अल्लाह के खजाने नहीं खत्म होते, ऐसे ही जमीन खत्म हो रही है, जमीन भी नहीं खत्म होती, जितने पैदा हो जाओ कोई बात नहीं, जमीन बस बढ़ती जाएगी, पानी भी सब कुछ है। ये सिर्फ अगर कम हो जाता है तो हमारे गुनाहों की शामत की वजह से होता है, वो गुनाह छोड़ देंगे, तुम्हारे कम पानी इस्तेमाल करने से पानी नहीं बच सकता, उस तरह गुनाह छोड़ो फिर बचेगा। एक ने कहा हम कई हथौड़ों से जमीन को खोद खोद के पानी निकाल लेंगे, अल्लाह ने उसकी आंख का पानी रोक लिया। अल्लाह अकबर। वो तो जब निकालेगा पहले अपनी आंख के लिए तो पानी ला, जब ये देखो खुश्क हो जाए पानी ना हो, ये पानी को लगा पता नहीं क्या है, जरा खुश्क हो जाए पानी कम हो जाए फिर देखो क्या होता है, उसका पानी बंद हो गया। एक के ज़बान का पानी बंद हो गया, वो फिर लकड़ी बन जाती है, वो दवाइयाँ ले लेके बनता थोड़ा तो वो बोल लेता है ये हमें तो कोई परवाह नहीं, ज़बान पे भी मुफ्त का पानी चल रहा है, उसको चला रहे हैं, आंखों में चल रहा है, हर जगह
جسم میں خون چل رہا ہے، کیوں نہیں شکر کرتے ہم؟ نون القلم، قسم قلم کی اور لکھنے والوں کی، وہ فرشتے ہوں یا علماء ہوں یا کوئی ہو، سب کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ کیا یا اللہ قسم اٹھا کے کیا بتاتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے فضل سے آپ فرزانے ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کو لوگ کہتے ہیں آپ جادو کے مارے اور دیوانے ہیں، آپ جیسا تو فرزانہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسے عقل مند لوگ نہیں، آپ کو اجر عظیم دیں گے، آپ اخلاق کے جو سب سے اونچے درجے ہے اس پر آپ فائز ہیں۔ ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے، ایک بھی دیکھ لیں گے نتائج، آپ بھی دیکھیں گے، پھر پتہ چلے گا کون عذاب میں ہے، کون پاگل ہے، کون دیوانہ ہے اور کون فرزانہ ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ کافروں کی بات نہ مانے، وہ آپ سے مطالبہ لے کر آتے ہیں کہ یوں مل جل کر کمپرومائز کر لیں، تو کم چلے۔ فرمایا خبردار کسی مشرک کے ساتھ، کافر کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور خاص کر ایک بندہ ہے قسمیں اٹھاتا ہے، عیب لگاتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، خیر سے روکتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے، گناہ کرتا ہے اور گردن کش ہے، بن تکبر کرتا ہے، اور اس کے بعد بد نصیب اور زنا سے پیدا شدہ یا خود زنا کرتا ہے، مال والا ہے، یہ ساری بیماریاں اس واسطے ہو گئی، اس کی بات بھی نہیں ماننی۔ ان کی اتنی صفات اللہ نے اس کی گندی صفات بیان کی، اس کی بات نہیں ماننی۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو سنایا جاتا ہے قرآن تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی سے ہیں۔ فرمایا نَسْتَنَسِمُ وَالْخُرْطُوم، ہم اس کے ہاتھی والے ناک پر نشان لگا دیں۔ خرطوم ہاتھی کے ناک کو کہتے ہیں، اور یہ مذمت ہوتی ہے، تیرا ہاتھ ناک فلاں کی طرح ہے، اس کی طرح اس کا ہاتھ، ہم اس کو داغ دیں گے، یعنی اس کو ذلیل کر دیں گے۔ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں۔ ایک باغ والے تھے، ان کا باغ بہت اچھا تھا، مال جب وہ پھل چنتا تھا وہی پہنچتے سب کو راضی کر کے چھوڑتا تھا، سب کو کہتا تھا۔ وہ مر گیا، بچے کہتے ہیں ہمارا خاندان بڑھ گیا، ہم آپ غریبوں کو نہیں دے سکتے، ہمارا پھر خرچ پورے نہیں ہوتے، لہٰذا جائیں گے اس وقت پھل کاٹنے کے لیے، رات کو جائیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، وہاں جا کے کاٹ کے آ جائیں گے، نہ کوئی آئے گا تو نہ دینا پڑے گا، نہ شرمندگی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ۔ وہاں جاتے ہیں، باغ کے پاس پہنچتے ہیں، باغ تو پھل ہی نہیں، پھل ہے ہی نہیں سے، کسی اور باغ میں آ گیا، ہمارا تو باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا، یہ تو ہے ہی کوئی۔ پھر دیکھتے ہیں یار زمین تو وہی ہے، دیواریں وہی ہیں، درخت وہی ہے، پھل وہی ہے، باغ وہی ہے۔ اس وقت سمجھ آ گئی۔ کالا سدم علم کلک مولا تصبحون، جو درمیانہ عقیدے والا تھا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا، تم نے تو اللہ کا یہ تسبیح نہیں پڑھی تھی اور انشاءاللہ تک بھی نہیں کہا تھا، اتنے مغرور ہو گئے تھے، پھر چکھ لو مزہ۔ اب دیکھو کچھ بھی، اب سب کہنے لگے ہم ظالم تھے، ایک دوسرے کو مرا بھیا تو نے مشورہ دیا، ہوگا تو نے مشورہ دیا تھا، تو اچھا کام ہو تو کہتا ہے میں نے مشورہ دیا، برا ہو جائے تو کہتے یار تیرے مشورے چلتے مصیبت میں پڑے ہیں، ایک دوسرے کو الزام تراش کرتے۔ اچھا ہم نے خیر سمجھ لیں تو ہم نے سرکشی کی، غلطی کی ہے، پھر بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس باغ کو پھر بدل دے گا، بہتر کر کے دے گا۔ بس بات قرآن نے تو یہاں بیان کی۔ آگے کچھ لوگ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی یہ توبہ قبول کر لی اور باغ یہ ہٹا کے دوسرا باغ پر لگا دیا، وہاں دوسرے علاقے کا باغ وہاں کھڑا کر دیا۔ بہرحال اس کی کوئی سند کی بات تک کوئی پتہ نہیں، تو بہرحال یہاں اللہ نے یہاں تک بات ختم کر دی ہے کہ تو انہیں نادم ہو گئے، پھل بھی چلا گیا، آگے آیا نہیں آیا وہ اللہ جانے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا خیال ہے مسلمان اور مجرم لوگ جو دنیا میں بس رہے ہیں
برابر بس رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کیا قیامت میں مرنے کے بعد بھی ایسے ہوگا؟ فرمایا یہ غلط ہے، وہاں مسلمان اوپر چلے جائیں گے، یہ مجرم نیچے آ جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، ہم وہاں کٹھا نہیں رکھیں گے۔ ان کے پاس کہاں سے کوئی بڑا لکھت آ گئی یا کوئی دلیل آ گئی یا کوئی قسم تھی کہ جس کی وجہ سے وہاں بھی عزت سے رہیں گے۔ سل ہمیوں بذالک زعیم، کون ہے؟ ان سے پوچھو اس کا ضامن کون ہے؟ ان کی شریک ان کو لا کر کے دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یوم یحشر، ان کو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کو یہاں سجدہ کرو، وہاں کر ہی نہیں سکیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑو مجھے اور اس مجرم جھٹلانے والے کو، ہم جو ہے اس کو آہستہ آہستہ پکڑ کے ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ ہماری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے، آپ ان سے کچھ مانگتے نہیں جس کی وجہ سے یہ کوئی مال کے تاوان میں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ آپ صبر کریں، مشکلات ہوں گے، حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کریں ہمارے حکم آنے سے پہلے وہاں سے، یا کوئی کرے، آپ صبر کریں، اس صبر کا پھل میٹھا ہی ملے گا آپ کو۔ الحق کا تمہارا حق کا، اس میں مجرم قوم کو سزا کا ذکر میں تفسیر تک پہلے ہو گئی ہے، تفصیل اس کی کئی جگہ آئی ہے، اور اس کے اندر اور فوائد ہیں، ہے تو صحیح، یہ نہیں کہ ویسے ہی دوہرا دیا، ہر جگہ دوبارہ قصہ آئے گا تو اس کے اندر فوائد بھی اور آئیں گے۔ آپ میدان محشر میں جو وہاں ہوگا تھوڑا سا اس کا نقشہ جو اللہ نے یہاں کھینچا ہے، بعض کو ہم دیں گے من اوتیٰ کتابہ بیمینہ، دائیں ہاتھ میں اس کو اعمال نامہ ملے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگوں کو اعلان کرے گا آؤ میرا لیٹر جنت میں جانے کا آ گیا ہے، تم بھی پڑھ لو۔ وہ تو یوں ہاتھ آگے کر کے لوگوں کو دعوت دے گا اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں اسی نظریے پر تو دنیا میں عبادت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کل اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے ہم اس کو بڑی من پسند زندگی دے دیں گے، جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوگا، کھاؤ پیو خوش ہضم، ہر شے تمہارے پاس۔ دوسرے کو اعمال نامہ ملے گا بائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ چھپائے گا کہے گا کاش مجھے یہ اعمال نامہ ملتا ہی نہ، بس یہی آڈر ہو جاتا ہے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ بےزتی نہ ہوتی کہ یہ بدماشیاں فلاں فلاں بھی کرتا رہا، یہ لوگ یہ بھی پڑھ سن لیں گے، اس واسطے کہیں پیچھے چھپائے گا کہیں پیچھے چھپائے گا، دیکھ کوئی پڑھے گا اس میں کیا ہے۔ ادھر اعلان ہو جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈالو اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لاؤ، لے جاؤ اور ستر ستر کر کے، یعنی بڑے بڑے زنجیروں کے اندر جکڑ کے ان کو پھینک دو۔ کیوں یہ بات یاد رکھیں، کیوں یہ ہوگا؟ انہ لا یؤمن باللہ العظیم، ایک تو ایمان صحیح نہیں تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو خود کھلانا تو دور کی بات، یہ دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا کہ میری غریب پتیسی اس کو کھلانا، تو معلوم ہوتا ہے جو خود نہیں کر سکتا تو دوسروں کو کہے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس کو سکھایا، یہ نہیں فرمایا کھلاتا نہیں تھا، یہاں دوسروں کو نہیں ترغیب دیتا تھا کہ ان غریبوں کو کھلاتا ہوں۔ آج اس کے لیے گرم پانی ہوگا اور پیپ ہوگا کھانے کے لیے پینے کے لیے، یہ خطا کاروں کی غذا ہوگی۔ یہ قرآن پاک کسی شاعر کا کسی کاہن کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے، اور یہ بڑی سخت بات ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا پیغمبری کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے کرتا، دیکھو لَأَخَذْنَا، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی گردن کی رسی کاٹ لیتے۔ کتنا بڑی بات ہے،
پیغمبر ہمارا ایسا کبھی نہیں کرتا، ایسا کرتا تو وہ بھی لگاتا ہے۔ سارا سائل بعذاب واقع للکافرین، قیامت کا زیادہ تذکرہ ہے کیونکہ وہاں قرآن کے آخری سپارے آگے زیادہ تذکرے قیامت کے ہیں، اس میں کیا کیا ہوگا۔ 50 سال کا فرمایا ایک دن ہوگا، اللہ اکبر۔ اس کو تم دور سمجھ رہے ہو، وہ قریب ہے۔ یہ آسمان مضبوطی سے کب سے کھڑا ہے، یہ اون یا روئی کے ذرات کی طرح یہ اڑ رہا ہوگا۔ کوئی دوست سے نہیں پوچھے گا، آج دوست کے بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، پر میں کوئی نہیں پوچھے گا، دوست تو دوست رہے۔ ود المجرم، مجرم کہے گا میری جگہ پر میرے بیٹے کو فدیے کے طور پر لے جاؤ، میری بیوی لے جاؤ، میرے بھائی لے جاؤ، دنیا کے سارے لوگ لے جاؤ، مجھے بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا کسی کو نہیں لے جائیں گے، تجھے ہی لے جائیں۔ وہ کیوں جائیں گے؟ بتانا یہ ہے جس کی خاطر تم اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، انہی کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، حرام حلال کا خیال نہیں رکھ رہا، یہ نہیں کر رہا، تو اسی کے بارے میں تو گئے ان کو لے جاؤ، وہ تو ادھر تیری محبت کدھر جائے گی۔ فرمایا انسان بے صبر ہے، خرد دلا ہے، تکلیف پہنچے تو کائیں کائیں کرتا ہے، بام بام کر لگتا ہے، خیر پہنچے تو سانپ بن جاتا ہے، وہاں جتنا ہے کوئی نہیں، اپنی ضرورت کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، کسی ضرورت کا خیال نہیں، نہ ہو تو ہے میں مر گیا تو دے تو دے تو دے تو دے۔ ہاں سارے ایسے نہیں ہوتے، کچھ مصلی بھی نمازی بھی ہیں، وہ مال اپنا خرچ کرتے ہیں، سائل کو بھی دیتے ہیں، اور محروم یعنی جو ضرورت مند ہیں مانگنے کے لیے نہیں آئے، اس کو پتا ہے کہ فلانا ضرورت مند ہے، چپ کر کے اس کے گھر دے آتا ہے، قیامت کی تصدیق کرتا ہے، عذاب سے ڈرتا رہتا ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جناب امانتوں عہد کی حفاظت کرتا ہے، نماز ٹائم پہ پڑھتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ یہ جناب اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے، عزت کے ساتھ۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعون، میں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے کھلے پردوں تمہیں سمجھاتا ہوں، کیا کرو اللہ کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور میری بات مانو۔ اپنا تقویٰ تو اپنی عبادت نہیں ہونی چاہیے، میں بتاؤں گا عبادت یہ ہے، میں کر کے دکھاؤں گا، تقویٰ بھی وہی ہوگا جو میں سمجھاؤں گا، اس واسطے میری اطاعت یہاں سے بات شروع۔ عبادت اللہ کی ہے، تقویٰ بھی اللہ کے لیے، اطاعت میری ہوگی، میں سکھاؤں گا عبادت کیا ہوتی ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوگا، یغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، عذاب کو ٹال دیں گے۔ اللہ پھر کارگزاری سنائیں، یا اللہ میں نے کو دن کو پکارا، رات کو پکارا، شام کو پکارا، مجلس میں پکارا، اور الگ الگ ان کو، لیکن مجھے دیکھ کر اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے کہ بات اس کی ذرا مار، اور اوپر کپڑے جو ہے اوڑھ کے چھپ جاتے تھے، اس طرح انہوں نے کیا۔ یہ جب تنگ ہوئے میرے پاس آتے تو میں نے کہا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آج بھی تم معافی مانگو، اللہ بخش دے گا، تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال بھی بڑھ جائیں گے، تمہاری اولاد بھی بڑھ جائے گی، تمہارے باغ بھی پھر پھل دینا شروع کر دیں گے، تمہارے دریاؤں میں بھی پانی آ جائے گا۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، اس میں سورج چاند روشن رکھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا، انبتکم من الارض، انبت کا معنی اگانا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کیسے اگاتا ہے، میرے حضرت آدم کو تو براہ راست مٹی سے، ہم بھی آتے مٹی سے، وہ خوراک مٹی سے بن کے آتے کھاتے ہیں، اسی سے لطفہ تو اسی سے آگے بڑھتے ہیں، ہم لطفے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تو پیچھو مٹی کیوں آئے اس سے۔ اللہ اکبر۔
اور زمین بنائی اور اس کے اوپر تم چلتے ہو، کھلی سڑکیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ قوم نافرمان ہے، نہیں مانتی، یہ تدبیریں کرتے ہیں خلاف میرے دن رات، انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں ان کی بات کرو باقی چھوڑو۔ قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، بعد میں اس بارے میں گزر گیا جب اللہ نے فرمایا اے نوح ذرا تسلی رکھ، جو ایمان لا چکے ہیں اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، تو اللہ یا اللہ پھر ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، سب ختم کر دے۔ یہ بھی ان کا فائدہ ہے، ان کا فائدہ اس واسطے ہے کہ ان کے اولاد بھی جب ایمان نہیں لائے گی، وہ اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی جہنم میں جائے گی، نہ یہ ہوں گے نہ اولاد ہوگی، تو فائدہ ہی ہو گیا۔ اور دوسرا یہ مرے ختم ہو جائیں گے تو جو ایمان والے وہ تو سکھ کا ساتھ جو سانس لے گے نا، جب انہوں نے تو ایمان لانا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تباہ کر دیں گے لیکن ذرا تسلی رکھیں، کشتی بنائے تو وہ پہلے گزر گیا۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا، جو میں نے کہا ہے اگر آپ نے ان کو چھوڑا، یہ تیرے بندوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اس ان کو تنگ کرتے رہیں گے اور یہ بچے جنیں گے تو فاجر کافر ہوں گے۔ اور اپنی دعا مانگی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے اولاد کو معاف کر، جو میرے گھر مومن ہیں ان کو بھی معاف کر، اور باہر ہیں کہیں ہیں سارے مومن عورتیں سب کو معاف کر دیں، اور ان ظالموں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑیں، کو ہلاک کر دیں۔ چلو اسی بس کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ختم کر دیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وصحبه أجمعين۔ یا اللہ جو کچھ بڑا سنا ہے ہمارے دلوں میں بٹھا اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کی شفا نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ رمضان مبارک میں جو کر سکتے تھے ہم نے ان میں بہت کم کیا ہے، اس کی معافی چاہتے ہیں، اور جو رمضان یا باقی زندگی کے دن ہیں ان میں سے زیادہ اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔